میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک تنومند پٹھان تھا جس کے سرخ و سفید چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں موجود تھیں۔ پسینوں میں تر پھٹی ہوئی قمیض میں سے اس کا مشقت کا عادی کثرتی بدن نظر آ رہا تھا۔ قوی ہیکل جسم اور باروب چہرے کے باوجود اس کی آنکھوں میں ملامت موجود تھی۔ میں رو تو نہیں رہا ہوں خان صاحب، میں نے مسکرا کر کہا۔ خواجہ، تم بلبل کا مافق خاموش بیٹھا ہے، ہم تم کو 2 گھنٹے سے دیکھتی ہے، تم ادھر کو نیا معلوم ہوتی ہے۔ خان صاحب نے جس طرح میری جنس تبدیل کی اس پر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ بمبئی میں نیا ہی ہوں، پیسہ کمانے آیا ہوں۔ وہ میرے قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اپنے مقدر کو ایک پیچیدہ سی گالی دے کر بولا، ہم بھی ادھر پیسہ ہی کمانے آیا تھا، ابھی پیاز اور روٹی کھاتی ہے تو 250 روپیہ گھر بیچتی ہے، ادھر کام بھی روز نہیں ملتا۔ تو یہ قطار کیسی ہے؟ ہم کو نہیں معلوم، یہ خانہ خراب لوگ کب ادھر آتی ہے؟ ہم فجر پڑھ کر آتی ہیں تو ادھر 2000 آدمی ہوتی ہے، فجر میں زیادہ مزدور جاتی، اب دیکھو باری آتی ہے یا واپس جانا پڑے گا۔ تم صبح سے ادھر آیا پھر اتنا پیچھے کیسے ہو گیا؟ بچہ ہم روٹی کھانے گئی تھی، واپس آئی تو خانہ خراب لوگ شور مچاتی ہے کہ پیچھے جاؤ، ابھی ہم تم سے بہت پیچھے، تم میرے ساتھ یہیں آ جاؤ نا خان۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پتھر سمیت آہستگی سے قطار میں میرے آگے سرک آیا۔ جب کسی نے اس کی حرکت پر توجہ نہیں دی تو وہ خوش ہو گیا اور دانت نکال کر بولا، ابھی ہماری باری ضرور آئے گا، بچہ تم کسی شریف کا اولاد معلوم دیتی ہے۔ پھر وہ اپنی جیب میں نسوار کی پڑیا تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران میں اس کی جیب سے ایک کارڈ باہر گرا جس پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور بندرگاہ کے کسی ادارے کا نام بھی چھپا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر جانے کا چٹھی ہے، تمہارے پاس یہ چٹھی نہیں ہے کیا؟ وہ کارڈ جیب میں رکھ کر پڑیا سے نسوار کی چٹکی نکالتے ہوئے بولا۔ میں نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تو ادھر کیا کرتی ہے؟ خان صاحب محبت بھرے انداز میں مجھ پر برس پڑے اور ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر کے بولے، اس کھڑکی پر یہ چٹھی صبح 6 سے 8 بجے تک بنتا ہے، 2 فوٹو اور منشی کو 1 روپیہ رشوت دو تو سارا کام ہو جاتی، اس کے بغیر تو کوئی تم کو گودی میں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ اسی وقت قطار میں ہلچل پیدا ہو گئی، سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قطار آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ شاید دوسری شفٹ کے لیے مزدور ڈیوٹی پر لیے جا رہے تھے۔ وہ قطار میں آگے جگہ مل جانے پر بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ میں اگر رات کے 10 بجے سے وہیں ملوں تو وہ اپنے ڈیرے پر مجھے کھانا کھلائے گا اور صبح سویرے میرے لیے گودی میں کام کرنے کا اجازت نامہ بھی بنوا دے گا۔ میں مایوسانہ انداز میں قطار سے الگ ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ شاید میں غیر قانونی نکاسی کی کوئی راہ تلاش پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر یہ کوششیں بارآور نہ ہو سکیں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس سادہ لو پٹھان سے دوستی کروں گا تاکہ کام بننے تک سونے کا ٹھکانہ مل سکے۔ اس بھرے پورے شہر میں وہ شخص فرشتے کے روپ میں مجھ سے ٹکرایا تھا اور اس کی پیشکش سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت کے مترادف تھا۔ وہ مزدوروں کی بھیڑ میں 10:30 بجے پسینوں میں نہایا ہوا گودی کے پھاٹک سے باہر آیا اور والہانہ انداز میں مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ اوہ خوچا جان، آج ہم نے پورا 8 روپیہ کمایا، ابھی ہم تم کو روٹی کباب کھلائے گی۔ اس کا نام شاہ گل تھا اور وہ واقعی بڑا سادہ دل انسان تھا۔ اس کی رہائش مدن پورے کی غلیظ اور کچی آبادی میں تھی، جہاں مچھروں، مکھیوں اور انسانوں کی آبادی میں توازن برقرار رکھا گیا تھا۔ ابلتے ہوئے گٹر، متعفن نالیاں اور کچی گلیاں وہاں کے باسیوں کے لیے کسی زحمت کا باعث نہیں تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ شاہ گل مجھے فاراس روڈ کے علاقے میں ایک سستے سے ہوٹل میں لے گیا۔ یہ بمبئی کے خوشنما چہرے کا بدترین ناسور تھا، جہاں پورے ملک کی غلاظت جمع تھی۔ علاقے میں ڈراموں کا شور دم توڑ چکا تھا، لکڑی اور کوئلے کے گودام بند پڑے تھے، مگر بالا خانوں سے ساز اور آواز کا رسیلا آہنگ گونج رہا تھا۔ دروازوں پر سرکنڈوں کی چٹائیاں پڑی ہوئی اور چکا چاند روشنی میں چاندنی گاؤں تکیے کے فرش پر جوان اور ادھیڑ عمر رقاصائیں ناچتی نظر آ رہی تھیں۔ غلیظ فٹ پاتھوں سے گزرنے والے ہر دروازے کے سامنے رک کر چند لمحوں تک ندیدی نظروں سے ناچنے والیوں کے دعوت آمیز اشاروں کا نظارہ کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ہوٹلوں میں اس وقت بھی خاصا رش تھا۔ قدم قدم پر دلال گھوم رہے تھے جو ہر راہگیر کے کان کے نیچے معنی خیز فکروں میں مال کی خوبیاں جتاتے۔ پھر کسی تاریک گوشے میں سرگوشیاں ہوتی اور دام طے ہوتے ہی گاہک کسی چک کے پیچھے غائب ہو جاتا۔ چک کے عقب میں طبلہ سارنگی کی آواز فوراً معدوم ہو جاتی اور وہاں اندھیرا پھیل جاتا۔ ہار فروش لڑکے ہاتھوں میں موتیا، چنبیلی اور گلاب کے ہار لیے آوازیں لگاتے پھرتے تھے۔ کہیں کہیں فٹ پاتھوں پر فوک شاستر اور ننگی تصویریں بیچنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔
ان کے گرد بھی شوقین لوگوں کا ہجوم تھا جو چینی، ہندی، امریکی، یونانی عورتوں کی تصویریں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں ان چہروں کو چبا کر کھا جائے گا۔ شاہ گل کھانے کا آرڈر دے کر بے نیازی سے اپنا خالی پیٹ سہلانے لگا۔ میں بڑی دلچسپی سے فٹ پاتھ پر ہونے والے رنگ رنگ کے تماشے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہوٹل ایک چھوٹے سے کمرے میں واقع تھا جہاں چولہوں اور پتیلیوں کے بعد بمشکل اتنی جگہ رہ گئی تھی کہ ہوٹل کا پست قامت چینی وہاں بیٹھ سکے۔ اس لیے ساری میزیں وغیرہ فٹ پاتھ پر بچھی ہوئی تھی اور سر پر بوسیدہ ٹاٹ کا پردہ تنا ہوا تھا۔ شاہ گل نے بڑی رغبت سے اور میں نے بڑی بے چارگی سے کھانا ختم کیا۔ اس دوران مجھے کئی بار نینی کا گھر اور کچن یاد آیا جہاں میں نے بڑی نفاست سے پچھلی رات کا کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھا کر ہم باہر نکلے تو بیک وقت کئی دلال ہماری طرف لگ گئے۔ ان میں سے ایک کسی سردارنی کا نمائندہ تھا جو مجھے نظر انداز کر کے پوری طرح شاہ گل کی طرف متوجہ تھا اور اسے محض 3 روپے میں حسینہ امرتسر کی آغوش سے باریاب ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے چند ہی سیکنڈ میں شاہ گل کے سامنے اس سردارنی کے سراپے کی تعریف بیان کر ڈالی جو شاہ گل کی طرح دراز قد اور توانا تھی۔ دوسرا مجھے ایک بنگالن سے ملوانے پر مصر تھا جو بقول اس کے پھولوں کی طرح نازک اور چاندنی سے زیادہ حسین تھا۔ دام اس کے بھی وہی تھے۔ پارس روڈ سے نکلتے نکلتے کم از کم 15-20 دلالوں نے ہم پر یلغار کی مگر شاہ گل نے سب کو باری باری پھٹکار دیا۔ زندہ گوشت کے اس تھوک بازار بلکہ منڈی سے باہر آ کر شاہ گل نے ایک طویل سانس لی۔ کیا بات ہے شاہ گل، بڑی ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہو؟ او یہ خدائی خوار لوگ دل خراب کرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امرتسر کا سردارنی ہمارے سامنے آ گیا ہوں۔ تو 3 روپے خرچ کر دیے ہوتے نا۔ جب ہم بمبئی آیا تو ہمارا بیوی نے قسم دیا تھا کہ ہم کسی سے دوستی نہیں کرے گا۔ ابھی بولو کہ ہم کیا کریں؟ اگر تم قسم کے چکر میں پڑے رہے نا تو ایک روز پھولتے پھولتے پھٹ جاؤ گے۔ ہم نہیں پٹ سکتا ہے نا، ہم بھی بڑی چالاک ہے۔ کیا چالاک ہے؟ یہ نہیں بتائے گی، ہرگز نہیں بتائے گی۔ وہ زور زور سے سر ہلا کر بولا۔ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا میں اس کی جھوپڑی پر پہنچا تو وہاں ٹین کا ایک صندوق اور بان کی ایک بوسیدہ چارپائی کے علاوہ صرف ایک مٹکا، لوٹا اور گلاس موجود تھا۔ اس جھوپڑی میں ہم دونوں کیسے سوئیں گے شاہ گل؟ وہ چارپائی پر تو تم سوئے گی مگر وہ تو تمہارے لیے بھی کم ہے، میرے لیے جگہ کہاں سے آئے گی؟ تم فکر مت کرو، عام زمین پر سو جائے گی۔ وہ زور سے میرے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، اور ہوا بھی یہی۔ شاہ گل مفلوک الحال ضرور تھا مگر دل کا غنی تھا۔ چارپائی میرے حوالے کر کے سیلی زمین پر دراز ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں جھونپڑی اس کے خراٹوں سے گونجنے لگی۔ میں کافی دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا مگر کب تک؟ نیند تو پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے، لہٰذا میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہم پھر گودی پہنچ گئے۔ شاہ گل مزدوروں کی قطار میں لگ گیا اور میں اجازت نامہ حاصل کرنے والوں کی بھیڑ میں پہنچ گیا۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ تصویروں کے بغیر کارڈ ملنا محال ہے، لہٰذا میں چپکے سے الگ ہو گیا۔ میں یہاں تصویر دے کر مزید کسی دشواری میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ 9 بجے کے قریب میں گودی کے احاطے کی دیوار میں بنی ہوئی ایک کھڑکی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر بنے ہوئے کوڑا گھر کی وہ کھڑکی زمین سے ملی ہوئی تھی اور کوڑا گھر پوری طرح بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں لاپرواہی کے انداز میں وہیں گشت کرنے لگا۔ داخلی راستوں پر سخت پہرے اور دیوار پر خاردار تاروں کی اونچی باڑ کے باعث میں وہ راستے تلاش اختیار کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہی کوڑے گھر کی کھڑکی میری واحد امید تھی۔ 11 بجے کچرا اٹھانے والی سرکاری گاڑی آئی اور تھوڑی ہی دیر میں کوڑا گھر خالی کر کے واپس چلی گئی۔ اس وقت وہاں چند ٹرک اس طرح کھڑے تھے کہ میں راہگیروں کی بڑی تعداد کی نظروں سے محفوظ رہ کر اپنی کارروائی کر سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے قریب دیوار کے سہارے اس طرح بیٹھ گیا جیسے پیشاب کر رہا ہوں مگر میری نظریں گرد و پیش پر معمور تھیں۔ ایک بار جو ہی میدان صاف ہوا میں پھرتی سے کھڑکی میں داخل ہوا اور ایک بغلی دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ وہاں بدبو سے میرے دماغ کی رگیں پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ بغیر چھت کا کوڑا گھر تھا جو چند بڑی بڑی عمارتوں کے عقب میں واقع تھا۔ شاید نگہبانوں کو بھی توقع نہیں رہی ہوگی کہ کوئی اس طرف سے ممنوع علاقے میں داخل ہو سکتا ہے، لہٰذا وہاں کوئی نگران نہیں تھا۔ میں پھرتی کے ساتھ کوڑا گھر سے باہر نکل آیا۔ انتہائی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر مزدوروں کی بھیڑ میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار ان میں مل جانے کے بعد کوئی میری طرف مشکوک نظروں سے نہیں دیکھ سکے گا۔ کرینوں کے شور، مزدوروں کی بھاگ دوڑ اور ٹرکوں کی آمد و رفت نے وہاں عجیب ہنگامہ بپا کر رکھا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا جیسے میں بھی وہاں کسی خاص کام پر مامور ہوں اور جلد ہی کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہوں۔
میں اندر گھستے ہی اس سمت کا تعین کر چکا تھا جہاں برت پر جہاز لنگر انداز تھے، لیکن جب میں نے وہاں اپنا کافی وقت صرف کیا تو پتہ چلا میرا کسی جہاز تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ ہر جہاز پر کام کرنے والے مزدوروں کی نگرانی ایک سپروائزر کر رہا تھا، اور ہر سپروائزر کے مزدوروں کے شانوں پر شناختی نمبر لگا ہوا تھا۔ اس نمبر کے بغیر کوئی شخص جہاز کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ 2 بجے جب پہلی شفٹ ختم ہونے کا سائرن بجا تو مزدوروں کی ٹولیاں کام چھوڑ کر اپنے اپنے سپروائزرز کے پاس جمع ہونے لگیں، جو باری باری ان کا نام پکار کر نمبر کے ٹوکن واپس دینے لگے۔ اسی اثنا میں دوسری شفٹ کے مزدوروں نے تیزی سے اپنی جگہوں پر پہنچنا شروع کر دیا۔ ٹوکن کا یہ نظام اتنا نامعقول تھا کہ میں مزدور کی حیثیت سے کارڈ بنوانے کی کوشش کرتا اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا تو میرا جہاز پر چھپنا محال تھا۔ شفٹ ختم ہوتے ہی سپروائزر کو میری گمشدگی کا علم ہو جاتا اور فوری طور پر اس مخصوص جہاز کے چپے چپے کی تلاشی شروع ہو جاتی۔ ان مایوس کن معلومات کے باوجود میں وہیں رکا رہا۔ میں نے اس امکان کا بھی جائزہ لیا کہ میں رات کے وقت محافظوں کی نظریں بچا کر کسی ایسے چوبی کریٹ وغیرہ میں چھپ جاؤں جسے اگلے روز لادا جانا ہو، مگر میں نے یہ ارادہ فوراً ہی ترک کر دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ مزدور اور خلاصی نہایت بے دردی کے ساتھ سامان کے گرد فولادی رسے لگاتے تھے، اور پھر کئی بار ایسا ہوا کہ کرین آپریٹر نے انہیں نہایت لاپرواہی سے ادھر ادھر پھینک دیا۔ اس کوشش میں قوی امکانات اس بات کے تھے کہ جہاز کے گودام میں پہنچنے سے قبل ہی میری پسلیاں ٹوٹ جاتی یا میری روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی، جبکہ مجھے ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پسند نہیں تھی۔ رات کے 10 بجے جب دوسری شفٹ ختم ہوئی تو میں مزدوروں کے ہجوم کے ساتھ بندرگاہ سے نکل آیا۔ اس رات میں نے شاگل کے ہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میری جیب میں کل 2-3 روپے ہی رہ گئے تھے اور مجھے اپنی خاصی ضروریات کا بندوبست کرنا تھا۔ میں پیٹ کا جہنم سرد کرنے کے لیے سستے سے ہوٹل میں پہنچا تو میری نظر ایک اردو اخبار پر پڑی۔ میں نے فوراً ہی اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اخبار میں کہیں بھی گپتا یا نینی کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، البتہ درمیانی صفحے پر میری نگاہیں ایک اشتہار پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بمبئی کی کسی فرم کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے لیے بھاری تعداد میں مزدوروں کی بھرتی کا اشتہار تھا۔ اس میں کرین آپریٹر، راج، مستری، میکینک اور ڈرائیور سے لے کر قلیوں تک کی فہرست موجود تھی۔ میں نے تفصیل سے اس اشتہار کا معائنہ شروع کر دیا۔ اشتہار کے مطابق مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں ان افراد کی فوری ضرورت تھی۔ مناسب امیدواروں کو تجربے وغیرہ کے اسناد کے ساتھ تیسرے روز ایک پتے پر طلب کیا گیا تھا۔ میں نے وہ رات نقب زنی کی 2 چھوٹی چھوٹی وارداتوں میں گزاری اور میری جیبوں میں 2500 روپیہ آ گیا، جو میری بہت سی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ مقررہ دن میں اخبار پر دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ ایک پرانی سی عمارت کی نچلی منزل میں 2 کمروں پر مشتمل دفتر تھا، جس کے باہر سینکڑوں افراد کی بھیڑ موجود تھی، جس نے مجھے خاصا مایوس کیا۔ میرا خیال تھا کہ میں وہاں فرصت سے اپنا مسئلہ پیش کر سکوں گا، مگر فرصت تو درکنار، وہاں باری آنی بھی محال نظر آتی تھی۔ 10 بجے کے قریب ایک مدقوق سا کلرک کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں سائیکلو اسٹائل کیے ہوئے فارموں کا ایک پلندہ تھا۔ اس نے کھڑکی کے پیچھے اپنی کرسی سنبھالی اور ہر امیدوار سے رجسٹریشن فیس کے نام پر 20 روپے ایڈ کر وہ فارم بانٹنے لگا۔ میں سرکت سے سمجھ گیا کہ یہ سب لوٹنے کا دھندا ہے، لیکن میرے لیے ایسے ہی لوگ کارآمد ہو سکتے تھے، لہٰذا میں نے بھی فارم خرید لیا۔ وہاں آنے والوں میں بیشتر لوگ جاہل تھے، جو 1 روپیہ فیکس دے کر اسی دفتر کی ایک مدراسی لڑکی سے فارم بھروا رہے تھے۔ میں نے اپنا فارم پر کر کے فوراً جمع کرا دیا اور اس کے نتیجے میں جلد ہی میری باری آ گئی۔ میں نے فارم میں اپنا نام اجمل خان لکھا تھا۔ اندر کمرے میں ایک میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر چالاک آدمی موجود تھا۔ اس نے اینک کے موٹے موٹے عدسوں کے پیچھے سے گھور کر میری طرف دیکھا۔ نام؟ اجمل خان۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اطمینان سے بیٹھ گیا تو وہ بولا، کچھ پیسے ویسے بھی خرچ کر سکتے ہو یا یوں ہی منہ اٹھا کر چلے آئے ہو؟ پیسے؟ کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ 2000 کرایہ ہے اور 400-500 روپے اوپر خرچ ہوں گے۔ جتنی جلدی 2500 جمع کرا دو گے اتنی ہی جلدی کام بن جائے گا۔ پاسپورٹ تو ہے نا؟ رقم تو میں دے دوں گا، مگر پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس۔ اس چکر میں پڑا تو کافی دن لگ جائیں گے۔ تم رقم جمع کرا دو، میں کوشش کروں گا۔ وہ میرے فارم پر کچھ لکھتے ہوئے بولا، تمہارا نمبر 82 ہے، بس یاد رکھنا، کام نہ ہوا تو 15 دن میں پیسے واپس مل جائیں گے۔ کیا پاسپورٹ کے بغیر میں جا سکوں گا؟ کوشش کریں گے بھائی، اور رقم بھی اتنی ہی خرچ ہوگی۔ پاسپورٹ والے ہوائی جہاز سے جائیں گے اور تمہیں لانچ سے جانا ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے دوسروں کا بھی انٹرویو لینا ہے، بس کل رقم جمع کرا دو۔ وہ جلدی جلدی بولا۔ میرے لیے حالات کا رخ حیرتناک اور مسرت آمیز تھا۔ وہاں فنی سوال جواب کے بجائے
محض امیدوار کی جیب ٹٹولی جاتی تھی، اور یہ خاصا مناسب طریقہ تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والے ادارے بمبئی میں یوں کھلے بندوں کام کرتے ہوں گے۔ رقم ابھی دے دوں؟ 200-400 روپے کم ہوں گے۔ ارے تو منہ کیا دیکھ رہے ہو، جلدی سے نکالو، بلا وجہ میرا وقت برباد کیا۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں نے 2300 روپے گن کر اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے رقم گن کر فارم پر ایک بار پھر کچھ لکھا اور دوسرے فارموں سے اسے الگ رکھ لیا۔ اب اگلے ہفتے آنا اور 200 روپے بھی لیتے ہوئے آنا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا اور میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس وقت خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ہندوستان سے میرے فرار کی ایسی آسان صورت نکل آئی تھی کہ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلا ہفتہ میں نے بمبئی میں بھٹکتے گزارا۔ اس دوران میں نے فارس روڈ اور دیگر بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں جیب تراشی کی کئی وارداتیں کی۔ پہلی کامیابی کے بعد میرا حوصلہ کافی بڑھ گیا تھا اور نقب زنی کے مقابلے میں یہ کام آسان بھی نظر آیا تھا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں میرے پاس ایک مرتبہ پھر 1500 روپے جمع ہو گئے۔ میں نے داڑھی بدستور بڑھائی ہوئی تھی، البتہ رقم ہاتھ لگ جانے کے بعد کھدر کے لباس کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ مقررہ دن میں اس ادارے کے دفتر پہنچا تو خاصی دیر بعد اندر جانے کی اجازت ملی، حالانکہ اس روز میدان بالکل صاف تھا۔ اس کمرے میں مدراسی لڑکی اپنے ادھیڑ عمر مالک کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ گھٹنوں سے اونچے اسکرٹ میں سے کالی کالی مگر سے ڈول ٹانگیں جھانک رہی تھیں اور چہرے سے سکون کا اظہار ہو رہا تھا۔ مرد میرے پہنچنے کے باوجود اپنے کام میں مصروف رہا، البتہ لڑکی میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا مانگتا ہے؟ مجھے صاحب نے بلایا تھا۔ نمبر بولو۔ 82، اجمل خان۔ اس نے چند ہی سیکنڈ میں میرا فارم نکال لیا اور پہلی بار غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، پیسہ لایا ہے؟ میں نے جیب سے رقم نکالی اور گن کر 200 روپے اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حریصانہ انداز میں میری نوٹوں کی گڈی کو دیکھتی رہی۔ رقم لے کر اس نے اپنے باس کو متوجہ کیا، جو ابھی تک گونگا اور بہرا بنا ہوا اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے چشمہ قدرے نیچے سرکایا اور رقم گننے لگا۔ سیلرز کلب جانتا ہے؟ نوٹ جیب میں ڈال کر وہ بولا۔ میرا دل یک بیک تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میری محدود معلومات کے مطابق پورے بمبئی میں ایک ہی سیلرز کلب تھا، جو گودی کے نواحی علاقے میں واقع تھا۔ وہ چنگ ہوا کی ملکیت تھا اور دلگیر سنگھ کا ایک خفیہ ٹھکانہ۔ گمنام جزیرے کی طرف میرے پچھلے سفر کی ابتدا بھی سیلرز کلب سے ہوئی تھی، اور اس بار پھر وہی نام میرے سامنے آ رہا تھا۔ وہ گودی والا؟ ہاں۔ وہ جلدی سے بولا، آج شام 4 بجے ادھر جاؤ، 7 نمبر میز پر کالی جرسی میں ایک آدمی ہوگا، جیسا وہ بولے ویسا ہی کرنے کا، اب ادھر آنے کا ضرورت نہیں۔ اسی وقت لڑکی جنوبی ہندوستان کی کسی زبان میں اس سے مخاطب ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر مرد مجھ سے مخاطب ہوا، تمہیں 500 روپیہ اور دینا ہوگا، بورڈ کا خرچہ ایک دم بہت بڑھ گیا ہے۔ میری نظریں بے اختیار لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ میری ہی طرف نگراں تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسے آنکھ ماری اور جیب سے رقم نکالنے لگا۔ وہ بوکھلا کر کاغذات الٹنے پلٹنے لگی۔ اس شخص نے جس انداز میں رقم مانگی تھی، اس کی بنا پر مجھے پورا یقین تھا کہ لڑکی نے اپنی مادری زبان میں اسے اطلاع دی ہوگی کہ میری جیب میں ابھی بھاری رقم موجود ہے جو ان کے ہاتھ آ سکتی ہے، لہٰذا اس مکار شخص نے فوراً ہی مزید 500 کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے ناچار 500 مزید اس کے حوالے کیے اور دفتر سے باہر آ گیا۔ ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ عقب میں اونچی ایڑی والے سینڈل کی تیز آوازیں ہوئیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مدراسی لڑکی میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر رک گیا۔ وہ میرے قریب آ کر رکی اور چند لمحوں تک یوں سٹپٹائی ہوئی کھڑی رہی جیسے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اسے مناسب بہانہ نہ مل رہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ مس رینا جارج۔ مدراسی ہو؟ نہیں، کیرلا کی رہنے والی ہو۔ میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ تمہیں نے تو ادھر اشارہ کیا تھا۔ وہ دل پھینک مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ چالاک اور موقع پرست تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے میرے پاس نوٹوں کی جھلک نہ دیکھی ہوتی تو ہرگز مجھے گھانس نہ ڈالتی۔ ویسے بھی اسے آنکھ مارتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، مگر وہ خود ہی میرے پیچھے چلی آئی تو میں نے اس کے بھرپور سراپے کا جائزہ لینے پر خود کو مجبور پایا۔ اس کی جلد کی رنگت گہری گندمی ضرور تھی، مگر عمر کے وہ اس مرحلے میں تھی جہاں عورت کا ایک ایک عضو تصویر کی صورت ہوتا ہے۔ میں نے اس کے شانے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھ دیا۔ میرے ساتھ چلو۔ ابھی؟ مسٹر جگدیش مشکل سے چھٹی دیں گے۔ کوشش کرو، میں 10 منٹ تک سامنے والے نکڑ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے داہنی آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا،
جواب میں اس نے بھی مجھے آنکھ ماری اور واپس چلی گئی۔ دفتر سے اس کی واپسی تقریباً فوراً ہی ہوئی۔ میرے پاس آتے ہی وہ بولی، 1 دن کی تنخواہ کٹے گی، اس شرط پر چھٹی ملی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کی چالاکی پر اش اش کرنے لگی۔ وہ نہایت خوبصورت انداز میں معاملے کے مالی پہلو کی طرف آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہم جائیں گے کہاں؟ کیوں؟ تمہارا گھر نہیں ہے؟ گھر ہوتا تو بھلا سوچنے کی کیا بات تھی؟ تم میرے فلیٹ چلو، راستے سے کھانے پینے کا کچھ سامان لے لیں گے۔ اس نے فراخ دلانہ پیشکش کی اور اشارہ کر کے ایک ٹیکسی روک لی۔ ٹیکسی کی عقبی نشست پر وہ مجھ سے چپک کر بیٹھ گئی اور شوق نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ٹیکسی ایک بازار میں چھوڑ دی گئی۔ اس نے خریداری شروع کی تو میں نے دل پر جبر کر کے 100 روپے اس کے حوالے کر دیے۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ وہ خود اپنے دام بتائے، مگر مجھے اپنی یہ خواہش غیر مناسب سی معلوم ہوئی۔ 100 روپے لے کر اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ پورے جوش و خروش سے ضروریات زندگی کی خریداری میں مصروف ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پورے ماہ کی ضروریات خریدنے پر تل گئی ہو۔ جب ہم اس کے مختصر سے فلیٹ میں داخل ہوئے تو وہ سامان سے لدی پھندی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ عجیب سی مسرت سے دمک رہا تھا۔ وہ اس فلیٹ میں تنہا رہتی تھی۔ میں جاتے ہی اس کے بستر پر دراز ہو گئی۔ کیا تھک گئے ہو؟ تمہیں قریب پا کر اداکاری کو جی چاہ رہا ہے۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو ذرا سا میرا بدن ہی دبا دو۔ میں تو عرصے سے اس لذت کے لیے تڑپ رہا ہوں اور اب تو شاید اس کا موقع بھی نہ مل سکے۔ تم کتنی تنخواہ پر جا رہے ہو؟ اس نے میری ٹانگیں دباتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، یہاں سے تو بہتر ہی ہوگی۔ وہ بڑے شوق اور محنت سے میرا بدن دباتی رہی اور میں آنکھیں موندے اس کے ہاتھوں کے حیات آفری اور نرم لمس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میں 3 بجے تک اسی کے فلیٹ پر موجود رہا۔ اس دوران میں اس کی زبانی بمبئی کی ملازمت پیشہ لڑکیوں کے بارے میں بعض عجیب و غریب کہانیاں معلوم ہیں، جن کی بنا پر میں اس سے ہمدردی کے بغیر نہ رہ سکا۔ جب میں نے واپس چلتے ہوئے اسے مزید 200 روپے دیے تو جذبہ احسان سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور میں تیزی سے واپس چل دی۔ سیلرز کلب کا رخ کرتے ہوئے میرے دل میں خوف کی ہلکی سی لہر تھی۔ چنگ ہوا مر چکا تھا، مگر مجھے اس کا وہ اردو چینی ملازم ابھی تک یاد تھا جو اپنے آقا کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا۔ میں نے دور سے ہی جائزہ لیا تو کاؤنٹر پر ایک اجنبی چہرہ موجود پایا۔ ٹھیک 4 بجے میں سیلرز کلب میں داخل ہوا۔ ہال میں 7ویں میز پر کالی جرسی والا شخص موجود تھا اور کسی کو رخصت کر رہا تھا۔ دوسرے آدمی کے روانہ ہوتے ہی میں اس کی میز پر پہنچ گیا۔ اس نے استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے بے تکلفی سے کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ 82؟ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ آج رات 11 بجے مغربی گھاٹ کی پہاڑیوں میں۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، کیا آج ہی روان کی ہے؟ ہاں، بس دفع ہو جاؤ، ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے میز چھوڑ دی۔ میرے کلب سے نکلنے سے قبل ہی ایک اور شخص اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں نے بازار سے ایک تھیلا خرید کر اس میں کچھ سامان ڈالا جو سگریٹ، ماچس، بسکٹ، وسکی کی ایک بوتل اور بھنے ہوئے چنوں پر مشتمل تھا۔ روزیلا کا ریوالور میں نے اسی طرح کمر پر باندھ دیا کہ اسے آسانی سے دیکھا نہ جا سکے۔ آخر میں ایک اونی کمبل خریدنے کے بعد میرے پاس 900 روپے موجود تھے۔ وہ میں نے اپنے موزوں میں چھپا لیے۔ رات کے 11 بجے مغربی گھاٹ کی پہاڑیوں میں مجھے مقررہ مقام تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ان کے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ جب انہیں میرے بارے میں اطمینان ہو گیا تو مجھے آگے بڑھنے کی اجازت مل گئی۔ وہاں ہندوستان کے ہر علاقے سے کم و بیش 200 افراد پہلے سے موجود تھے۔ ان میں 6-7 عورتیں بھی تھیں، البتہ کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں سب لوگ ہجان اور بے چینی کا شکار تھے۔ لے جانے والوں نے سختی کے ساتھ کوئی روشنی استعمال کرنے یا سگریٹ نوشی پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ جانے والوں میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سامان موجود تھا۔ میں نے اندھیرے میں ہی گھوم پھر کر جائزہ لیا کہ سب سے مختصر سامان میرا ہی تھا۔ 11:30 بجے تک سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ایک شخص نے بھیڑ بکریوں کی طرح مسافروں کی گنتی شروع کر دی۔ اسی دوران پہاڑیاں انجنوں کے شور سے گونجنے لگیں۔ یک بیک ہر شخص خوفزدہ ہو گیا اور وہاں دبی دبی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ خاموش! گنتی کرنے والے کا ایک ساتھی غرایا۔ جو بولے گا ہم اس کا گلا دبا دے گا، سب لوگ اپنا زبان بند رکھو۔ انجنوں کی گڑگڑاہٹ رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر پیچھے سے کھلے ہوئے 2 بار ٹرک وہاں آ پہنچے۔ دونوں ٹرکوں کی تمام روشنیاں گل تھیں۔ چلو ٹرکوں میں چلو۔ اندھیرے میں کسی کی آواز گونجی اور اچانک وہاں بھوچال آیا۔ ہر شخص سب سے پہلے سوار ہونے کے چکر میں تھا۔ مرد، عورت، بوڑھے اور جوان کا ہر لحاظ مٹ چکا تھا۔ لوگوں کے گرنے
اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کے باوجود خاموشی تھی کہ کہیں لے جانے والوں کا مزاج نہ بگڑ جائے۔ ایک شخص کا ٹین کا صندوق کافی زور سے میرے داہنے گھٹنے سے بھی ٹکرایا اور میں بے اختیار کرہاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ مجھ سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ سب لوگ ٹرکوں پر سوار ہو چکے تھے۔ میں بھی ایک ٹرک کے پائیدان پر کھڑا ہو گیا اور دونوں ٹرک ناہموار پتھریلی زمین پر اچھلتے آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنے لگے۔ ڈرائیور ان راستوں پر اندھیرے میں سفر کرنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ نصف گھنٹے بعد رات کے سناٹے میں لہروں کا تیز شور سنائی دینے لگا۔ پھر ٹیلوں کی اوٹ سے نکلنے کے بعد سمندر میں موجود لانچ بھی نظر آ گئی۔ دونوں ٹرک اسی مقام پر خالی کرا لیے گئے۔ لانچ ساحل سے کچھ دور قدرے گہرے پانی میں موجود تھی۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا سامان سروں پر اٹھا کر لانچ کی طرف چلیں۔ اس نادر شاہی حکم پر کچھ لوگوں خصوصاً عورتوں نے احتجاج کیا، مگر ملاحوں کی ننگی ننگی گالیوں نے ہر ایک کو احساس دلا دیا کہ اس وقت سب لوگ ان کے رحم و کرم پر ہیں اور ان کے ہر حکم کی تعمیل لازمی کرنی ہوگی۔ لانچ جس جگہ لنگر انداز تھی وہاں کم از کم 3 فٹ گہرا پانی تھا، جس میں پانی کے اچھال کے باعث توازن برقرار رکھنا بہت مشکل تھا، مگر لوگ اس خنک پانی میں گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح لانچ پر پہنچنے لگے۔ میں نے کیبن کے نزدیک ایک جگہ پر قبضہ جما لیا جہاں تیز ہوا اور پانی کی بوچھار سے بچاؤ ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ملاحوں کی ڈانٹ پھٹکار کے نتیجے میں ہر شخص جہاں تہاں بیٹھ گیا تو لانچ کا انجن چلا دیا گیا۔ ساتھ ہی کچھ مسافروں نے زیر لب گیتا کے اشلوک پڑھنے شروع کر دیے۔ پھر بوٹ نے ساحل چھوڑ دیا اور دھیمے دھیمے بحیرہ ہند کے گہرے پانیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے دل پر اس وقت عجیب سی مسرت چھائی ہوئی تھی۔ ذہن آزادی کے تصور سے ناچ رہا تھا۔ لانچ کی رفتار بتدریج تیز ہوتی گئی۔ کھلے ہوئے حصوں میں موجود مسافر پانی کی بوچھاڑ میں بھیگنے لگے۔ لانچ پر ابھی تک کوئی روشنی نہیں جلائی گئی تھی۔ شاید محفوظ سمندر میں پہنچنے تک یوں ہی تاریکی برقرار رکھنی ضروری سمجھی گئی تھی۔ پھر ملاحوں نے اندھیرے میں ہی ترپالیں کھولنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد لانچ کا خاصا بڑا حصہ پانی کی پھوار اور ہوا سے محفوظ ہو گیا۔ کسی منچلے نے جیبی ٹرانزسٹر نکال کر آن کیا۔ لتا کی سریلی آواز سنتے ہی ایک ملا غراتا ہوا اس کی طرف لپکا اور ٹرانزسٹر چھین کر سمندر میں پھینک دیا۔ خانہ خراب، لانچ پر چھاپا پڑوائے گا۔ عام بولتا ہے ابھی چین سے بیٹھو، تھوڑی دیر بعد چاہے ننگا ہو کر ناچنا شروع کر دینا یہاں پر۔ لانچ غراتی اور جھاگ اڑاتی کھلے سمندر کے سینے پر تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے سفر کے لیے نہ جانے کون سی راہ اختیار کی تھی کہ کافی دیر گزر جانے کے باوجود کسی بھی طرف روشنیاں یا بندرگاہ کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ اسی وقت ایک عورت کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بوٹ کے آخری سرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یکے بعد دیگرے 2 ابکائیاں آئیں اور وہ دردناک آواز میں کرہانے لگی۔ اس مرتبہ لانچ کے عملے نے غیر معمولی شرافت کا ثبوت دیا اور اس عورت کو کوئی شربت دیا گیا، جسے پینے کے بعد اس کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اسے آخری سرے سے اٹھا کر وسط میں میرے قریب جگہ دلا دی گئی، جہاں ہچکولوں کا اثر نسبتاً کم تھا۔ تاریکی اور ملاحوں کی ناروا پابندیوں کے باعث لانچ کی فضا میں بوجھل سے جمود طاری تھا کہ اچانک ساری روشنیاں جلا دی گئیں اور مسافر پلکیں جھپکا جھپکا کر ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ اب جو جی چاہے کرو، مگر اس سے پہلے ہر مسافر کھانے اور ناشتے کے 20 روپے نکالے۔ عملے میں سے کسی نے اعلان کیا۔ کئی مسافروں نے اس مطالبے پر احتجاج کیا اور بتایا کہ جو رقم وہ ادا کر چکے ہیں اس میں سفر اور خوراک کا سارا خرچ شامل ہے، مگر انہیں یہ روکھا سا جواب دیا گیا کہ وہ پیسے ادا نہیں کریں گے تو انہیں منزل تک بھوکا ہی رہنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی لوٹ مار کا شاید آخری مرحلہ تھا جو انہوں نے حسب منشا پورا کیا۔ بلا استثناء تمام مسافروں سے 20 روپے فیکس وصول کر لیے گئے۔ رقم کی وصولیابی کے بعد اندرونی بتیاں گل کر دی گئیں تاکہ لوگ بیٹھے بیٹھے سونے کی مشق کر سکیں۔ گو کہ وہ لانچ خاصی بڑی اور کشادہ تھی، مگر کم و بیش 200 مسافر بڑھنے کے بعد آزادانہ نقل و حرکت کی گنجائش بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جن کو نشستوں پر جگہ نہ مل سکی وہ سامان پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سگریٹ پیتے پیتے اونگنے لگا۔ ہند کی سمندری حدود سے بخیر و عافیت نکل آنے کی خوشی میں کافی عرصے بعد میں نے سکون محسوس کیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو افق کے مشرقی گوشے سرخی میں نہائے ہوئے تھے۔ سمندر میں پڑنے والا یہ سرخ انعکاس نظروں کو بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ لانچ کے تقریباً سارے مسافر بیدار ہو چکے تھے۔ بوٹ کے آخری سرے پر مضبوط بلیوں کے سہارے 2 کیبن سمندر پر معلق تھے جو ہوائج ضروریہ سے فراغت کے کام آ رہے تھے، اور ادھر مسافروں کا خاصا ہجوم تھا۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی ناشتے کا دور شروع ہو گیا۔ پہلے ہر مسافر کو گیہوں کی ایک روٹی تھوڑے سے اچار کے ساتھ دی گئی، پھر پھیکی اور بدمزہ چائے تقسیم کی جانے لگی۔
پانی کے بارے میں پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ کسی مسافر کو 24 گھنٹوں میں 2 گلاس سے زیادہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ چائے حلق سے اتارنے کے بعد میں نے مسافروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس پوری بھیڑ میں ایک لڑکی مجھے سب سے الگ تھلگ نظر آئی۔ وہ وسط میں ایک سوٹ کیس پر تنہا اور قدرے ہراساں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے نقوش بھی خاصے دلکش تھے۔ شاید وہ تنہا اس لانچ پر سفر کر رہی تھی، ورنہ دوسری عورتیں اپنے مردوں کے ہمراہ تھیں۔ کچھ دیر توجہ دینے کے بعد اس کے ہراس کا سبب بھی مجھ پر واضح ہو گیا۔ ایک ملہ مسلسل اس لڑکی کے گرد منڈلا رہا تھا اور شاید اسے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث میں کوئی بات تو نہ سن سکا، مگر اس شخص کے چہرے پر رقصاں، خباثت آمیز مسکراہٹ اور لڑکی کی وحشت نے مجھ پر صورتحال واضح کر دی۔ دوسرے مسافر اس لڑکی اور اس کی پریشانی سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔